السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے قرآن کریم سے کوئی 10 کے قریب آیات آپ کے سامنے رکھی تھیں جن کا تعلق ختم نبوت سے تھا۔ آج احادیث مبارکہ سے آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ رکھتے ہیں جس میں ختم نبوت یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے متعلق احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ آغاز کرتے ہیں متفق علیہ روایت سے جو بخاری شریف میں بھی آتی ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا، مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس گھر کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں قصر نبوت کی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ یہ متفق علیہ روایت صحیح بخاری میں حدیث 3535 ہے اور صحیح مسلم میں حدیث 2286 ہے۔ اس کے علاوہ سنن الکبریٰ میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا۔ ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، یعنی 30 جھوٹے ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کا زعم ہوگا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے حدیث 4252، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے حدیث 2889، اسی طرح سنن الترمذی میں بھی آتی ہے، اسی طرح سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث 7121 میں ہے کہ ان قریب 30 کذاب یعنی 30 جھوٹے نکلیں گے اور ان میں سے ہر ایک کا یہ خیال ہوگا کہ وہ رسول ہے۔ تو ذرے سے فرق کے ساتھ رسول کا لفظ صحیح بخاری والی روایت میں ہے اور باقی روایات میں نبی کا لفظ ہے، لیکن جھوٹے مدعان نبوت، جھوٹے مدعان رسالت، ان کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اب آ جائیں تیسرے پروف کی طرف جو حضرت ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے گھر بنا کر مکمل کیا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، پس میں آیا اور میں نے اس اینٹ کو رکھ کر اس گھر کو مکمل کر دیا۔ یہ مسند امام احمد کی روایت ہے اور حافظ زین نے کہا کہ اس حدیث کی سند درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اور مسند امام احمد میں حدیث 11009 ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 وجوہات سے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی بڑی سے بڑی بات چند الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، اور دوسری بات مجھے میری مدد کی گئی ہے رعب سے، اور تیسری بات اور میرے لیے غنیمتوں کو یعنی مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، اور چوتھی بات اور تمام روئے زمین کو میرے لیے طہارت اور پاکیزگی کی جگہ بنا دیا گیا ہے کہ نماز میں جہاں چاہوں پڑھ لوں۔ پہلے جو امتیں تھیں ان میں نماز پڑھنے کے لیے آپ کو عبادت گاہی میں جانا پڑتا تھا۔ اچھا، پھر پانچویں یہ فضیلت تھی کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور چھٹی فضیلت اور مجھ پر نبیوں کو ختم کیا گیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت حدیث 523، سنن الترمذی میں بھی آتی ہے حدیث 1553، سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے، مگر میرے بعد کوئی نہیں ہوگا، یعنی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ متفق علیہ روایت بخاری میں حدیث 4416، مسلم میں حدیث 2404، پھر سنن الترمذی میں بھی آتی ہے، سنن الکبریٰ میں، معجم الکبیر میں، اسی طرح امام حاکم سے المستدرک میں روایت کرتے، امام بیہقی السنن میں، صحیح ابن حبان میں، مصنف عبد الرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، کئی کتب حدیث میں روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ملکی انتظام ان کے انبیاء کرتے تھے۔ جب بھی کوئی ان میں نبی فوت ہو جاتا تو اس کا قائم مقام دوسرا نبی ہو جاتا، اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا
اور میرے بعد بکثرت خلفاء ہوں گے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے، حدیث 3455، صحیح مسلم میں بھی حدیث 1842، تو متفق علیہ روایت، یعنی وہ روایت جو بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے اسے متفق علیہ روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، پس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی رسول نہیں ہوگا۔ سنن ترمذی میں یہ روایت آتی ہے، حدیث 2272، مسند امام احمد میں، مسند ابو یعلا میں، اسی طرح امام حاکم سے المستدرک میں روایت کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے، اس لیے اسے متفق علیہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں، میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم آخر ہیں اور قیامت کے دن سابق ہوں گے، یعنی کہ قیامت کے دن سبقت لے جانے والے ہوں گے، اور ہماری امت آخری امت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث 876، صحیح مسلم میں حدیث 855، سنن نسائی میں بھی آتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں آخر الانبیاء ہوں اور میری مسجد آخر المساجد ہے، یعنی آخر المساجد یعنی آخری مساجد الانبیاء ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث 1394۔ اچھا، اسی طرح جو ہے حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیدائش میں سب سے پہلے ہوں اور بعثت میں سب سے آخر ہوں۔ کنز العمال میں یہ حدیث جو ہے وہ 31,916 یہ روایت آتی ہے۔ اسی طرح حضرت ارباد ابن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین تھا، اور بے شک اس وقت آدم اپنی مٹی میں گندھے ہوئے تھے، یعنی اس وقت بھی میں خاتم النبیین تھا۔ تو مسند امام احمد کی یہ روایت ہے، پھر معجم الکبیر میں آتی ہے حدیث 252، مسند البزار میں آتی ہے حدیث 2365۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ ایک طویل حدیث کے آخر میں بیان کرتے ہیں کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہیں گے کہ یا محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے بظاہر جو ہے خلاف اولا سب کاموں کی مغفرت کر دی، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجیے۔ تو شفاعت کی جو روایت ہے بخاری شریف میں حدیث 4712 اور مسلم شریف میں حدیث 194، متفق علیہ روایت، تو اس میں بھی خاتم الانبیاء کا ذکر۔ پھر سنن الترمذی میں بھی روایت آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام رسولوں کا قائد ہوں، اور یہ فخر میں نہیں کہہ رہا، اور میں خاتم النبیین ہوں، اور یہ بھی فخر میں نہیں کہہ رہا۔ سنن دارمی کی روایت حدیث 50 اور کنز المال میں حدیث 3183۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، گویا ہمیں رخصت فرما رہے ہو، پھر 3 بار فرمایا میں محمد نبی امی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، اور اسی طرح درجہ یہ اس کی سند درجہ حسن کو پہنچتی ہے، حدیث 6602۔ اور حضرت ابو ہریرہ حدیث معراج میں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کے سامنے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا، مجھ پر قرآن مجید نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور میری امت کو خیر امت بنایا جو لوگوں کے نفع کے لیے بنائی گئی ہے، اور میری امت کو معتدل امت بنایا، اور میری امت کو اول اور آخر بنایا، اور اس نے میرا سینہ کھول دیا، میرا بوجھ اتار دیا، اور میرے لیے میرا ذکر بلند کیا، اور مجھ کو افتتاح کرنے والا اور نبیوں کو ختم کرنے والا بنایا۔ مسند البزار کی حدیث نمبر 55، اور پھر یہ حدیث مجمع الزوائد کی جلد 1 صفحہ 71 پر بھی آتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں حدیث معراج میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو آپ نے اپنی سواری کو ایک بڑے پتھر کے ساتھ باندھ دیا، پھر آپ نے مسجد میں داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد نبیوں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ اور یہ روایت المواہب اللدنیہ کی جلد 2 صفحہ 362 پر آتی ہے۔ اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کے 2 کاندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور یہ روایت جو ہے
یہ سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث 3638، شمائل الترمذی میں بھی آتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، دلائل النبوہ میں، شرح السنہ میں۔ حضرت ابو حمامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کے متعلق ایک طویل حدیث میں فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، سنن ابن ماجہ حدیث 4077۔ پھر حضرت ابو قتیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حجۃ الوداع میں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، سو تم اپنے رب کی عبادت کرو اور 5 نمازیں پڑھو، اپنے مہینے کے روزے رکھو یعنی رمضان المبارک کے، اور اپنے حکام کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ المعجم الکبیر کی روایت حدیث 797۔ اچھا اسی طرح جو ہے اس کو یہ روایت جو ہے یہ جلد 22 میں بھی آتی ہے معجم الکبیر کی، اور جلد نمبر 8 میں بھی آتی ہے۔ اچھا اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، پہلے رسول آدم ہیں اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ کنز العمال حدیث 32,269 ہے۔ تو یہ کوئی 20 کے قریب روایات میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہیں جن کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے، اور یہی نہیں، اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ اس کی ڈبل سے بھی زائد روایات جو ہیں وہ اور بھی موجود ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر ہے۔ تو بہرحال اسی طرح آپ چند ایک روایات اور رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اف یو آر انٹرسٹڈ دین وی کین انشاءاللہ اس کا ہم ایک اور پارٹ بنا کے پھر کچھ اور روایات آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ آپ نے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ اف یو آر انٹرسٹڈ کہ ہم باقی روایات بھی آپ کے سامنے رکھیں تو پھر انشاءاللہ وہ بھی رکھ دیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن الخطاب نبی ہوتے، یعنی ہے کوئی نہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے حدیث 3686، پھر مسند امام احمد میں، مستدرک امام حاکم میں، معجم الکبیر میں، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حضرت جبیر ابن مطعم نے روایت کیا ہے کہ میرے حضور نے فرمایا میرے کئی اسماء ہیں، میں محمد ہوں، انا محمد و احمد، اور میں احمد ہوں، وہ انا ماحی، اور میں ماحی بھی ہوں یعنی مٹانے والا ہوں، اللہ میرے سبب سے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر یعنی جمع کرنے والا ہوں گا کہ لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں یعنی آخر میں مبعوث ہونے والا، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 3532، صحیح مسلم کی حدیث 2345، پھر سنن الترمذی میں بھی آتی ہے، سنن الکبریٰ میں بھی آتی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس بھی بیان کرتے ہیں جو معجم الصغیر اور میں آتی ہے، حدیث 156، اور مجموع الزوائد میں بھی آتی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں احمد ہوں اور محمد ہوں اور حاشر ہوں اور سب نبیوں کے بعد مبعوث ہونے والا اور خاتم ہوں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایک روایت آتی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں قیامت کے ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح مبعوث کیا، یعنی کہ بالکل آخری نبی ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث 6505، پھر یہ حدیث 6505 صحیح البخاری، اور پھر حضرت ابو ہریرہ سے ہی ایک اور روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہو کر فرماتے تھے کہ کیا کسی نے کوئی رات کو کوئی خواب دیکھا کہ نہیں، پھر اس کے بعد پھر فرماتے کہ میرے بعد نبوت میں سے صرف اچھے خواب باقی رہ گئے، یعنی کہ یعنی نبوت ختم ہو گئی ہے۔ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں پر یہ کرم ہے کہ اچھے خواب کے ذریعے جو ہے تمہیں انفارمیشن دی جاتی ہے، نشاندہی کی جاتی ہے، لیکن وہ نبوت نہیں ہے، وہ رسالت نہیں ہے، وہ وحی نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث 5017۔ اسی طرح اور بہت ساری روایات ہیں، لیکن اگین جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا یہ کوئی 25 کے قریب میں نے آپ کو روایات دی ہیں، اور اتنی ہی اور بھی اللہ کے فضل و کرم سے دی جا سکتی ہے اس موضوع پر۔ تو بہرحال اگر آپ نے اور روایات چاہتے ہیں کہ جمع کی جائیں ان پر بھی انشاءاللہ کام ہو سکتا ہے۔ بہرحال وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح معنی پہ میں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح العقیدہ رکھے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔